نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا والقوه على وجه أبي يأتي بصيرا صدق اللہ العلی الولی الحی القیوم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد النبی الامی الطیب الطاہر وعلی جمیع ازواجہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم عدد ما علمت وزنت ما علمت وملا ما علمت۔ درود شریف ایک بار ہو۔ بیدل جمیع اسمائک الحسنى اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم عدد ما علمت وزنت ما علمت ملا ما علمت۔ مسجد میں تشریف فرما ہمارے معزز علماء کرام، شہزادگان حضور استاد الاولیاء سرکار قاضی حمید الدین ناگوری علیہ رحمت و رضوان، اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان لوگوں کو وہ اپنی طرف کا راستہ خود ہی بتا دیتا ہے۔ بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں جو اپنی محنت سے، تپسیا سے، بھگتی سے، عبادتوں سے، ریاضتوں سے کوئی ولایت کا درجہ پاتے ہیں، اور کچھ اولیاء حضور کی امت میں ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے کوئی اتنی بڑی عبادت یا ریاضت یا مجاہدہ، جسے ہندی میں تپسیا بھگتی وغیرہ بولتے ہیں، اس طرح کا کوئی اتنی بڑی عبادت اور ریاضت بھی انہوں نے نہیں کی، مگر اللہ پاک کا ان کے اوپر ایسا پیار اور ایسی محبت اللہ پاک کوئی ان کے اوپر آئی کہ پروردگار عالم نے بغیر عبادتوں ریاضتوں کے ہی ان کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایسوں کو عربی زبان جیسے آپ اور ہم کہتے ہیں مجذوب، مجذوب کا مطلب جس کو ادھر کھینچ لیا جائے۔ تو اس طرح حضور کی امت میں کئی اولیاء گزرے، حالانکہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کوئی مجذوب نہیں تھے، لیکن اس معنی کر کہ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی طرف سے پہل فرما دی۔ جیسے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ایک بزرگ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ شراب کے عادی تھے،
اور ان کی کوئی اللہ پاک کو ایک ایسا ادب پسند آ گیا تو اللہ پاک نے اپنی دوستی اور محبت کا اللہ پاک نے انہیں پیغام بھیج دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں میں، اپنے دوستوں کی فہرست میں ان کا نام فرشتوں سے کہا لکھ لو میرے دوستوں میں ہے یہ۔ جبکہ حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے شروع دور میں عبادت گزار تھوڑی تھے، ان کے بارے میں تو شراب والی وہ آپ اور ہم سنتے ہیں کہ بھئی ان کو اس طرح کی عادت تھی، مگر ایک ادا پسند آ گئی تو دوستوں میں ڈال لیا، دوستوں کی کھاتے میں ڈال لیا۔ اس لیے یہاں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ آپ اور ہم جتنا بھی ہو سکے حضور کے جب مبارک کا ادب ہے، درگاہ شریف کا ادب ہے، قرآن شریف کا ادب ہے، مسجد کا ادب ہے، علماء کا ادب ہے، مدرسے کا ادب ہے، قبرستان کا ادب ہے، ماں باپ کا ادب ہے، ہر طرح کے ادب آداب سے آدمی واقف رہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ بڑی بڑی عبادتیں پیچھے رہ جاتی ہے، چھوٹا سا ادب آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو اب دیکھو بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ کہاں مطلب وہ شراب والا معاملہ اور کہاں وہ ایک ادب کر لینا۔ جو تو آپ نے سنا یہ کہ آپ ایک مرتبہ کسی رستے سے گزر رہے تھے، آپ کو ایک کاغذ کا کوئی ٹکڑا ملا تو آپ نے اس کو اٹھایا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کو بہت پیار آ گیا، کہا میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ اپنے گھر پر لے گئے، اس کے اوپر ریت رنجی لگی ہوئی تھی وہ آپ نے صاف کی، گھر میں کوئی عطر کی چھوٹی سی شیشی پڑی تھی وہ عطر نکال کر کے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر اس طرح انگلی سے وہ عطر سے بالکل تر بتر کر دیا اس کو، اور پھر واپس اس کو لپیٹ کر کے اوپر تاودان پر ایک صاف کپڑے کے اندر اس کو سمیٹ کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے جو کتب تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام آیا، حکم آیا کہ جاؤ ہمارا ایک دوست ہے بشر آفی نام ہے، اسے جا کر میرا سلام کہہ دو اور اسے کہہ دو کہ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کی صف میں تجھے داخل کر لیا۔ وہ بزرگ سوچتے تھے کہ بشر آفی تو اس طرح کے آدمی ہے اور یہ کیا ہو گیا۔ انہیں بھی خواب میں بشارت ہوئی، کہا بشر آفی تو نے میرا نام اونچا کر دیا ہے، میں تیرا نام اولیاء کی جماعت میں سب سے اونچا کر دوں۔ تو بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں، تپسیا نہیں، بھکتی نہیں، ریاضتیں نہیں، کوئی تھے لمبی چوڑے سجدے نہیں، کیا عادت تھی کہاں سے اٹھایا کہاں ڈال لیا۔ اس لیے آپ یہ مت خیال کرو کہ یار یہ چھپا جماعت کا ہے، کہ یہ عمال برادری کا ہے، کہ یہ قاضی برادری کا ہے، کہ یہ پٹھان برادری کا ہے، اور وہاں پر وہ برادریاں نہیں دیکھتا ہے، کہاں سے اٹھاتا ہے کہاں لے جا کر کے بٹھا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، فضل ہے، جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے اس پر اپنا کرم فرما لے، مگر ہونا آدمی کا اندر صاف ستھرا، آدمی کے اندر عقیدت ہونی، محبت ہونی، ادب ہونا، خدا کا خوف ہونا، حضور سے محبت ہونی۔ جب یہ چیزیں اندر ہوگی تو باہر فزیکلی طور پر، ظاہری طور پر بھی اس سے ایسے ہی ادب آداب سرزد ہوں گے، ایسے ہی ادب آداب کرے گا۔ تو ایک تو یہ حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کی جماعت میں بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ دوسرے ایک بزرگ ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ۔ ابراہیم بن ادھم یہ بلخ کے بادشاہ تھے، اور
بڑے کرو فر، بڑے شاہی ٹھاٹ باٹ والے بادشاہ تھے، پھر کیا کمی ہے کسی طرح کی، مزے سے حکومت کر رہے تھے، تخت و تاج پر براجمان تھے، مگر کیا ہے کہ ان کے دل کے کسی ایک کونے میں کچھ اس کی محبت تھی، دل کے سینے کے اندر کہیں ایک ایسا ان کے ایک ایسا جذبہ کار فرما تھا، ایسا ایک بیج پڑا ہوا تھا کہ ان کا من یہ تھا کہ میرا اللہ سے ملاپ ہو جائے، اللہ سے وصل ہو جائے، اللہ سے دوستی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی سے میرا وصل، مجھے اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے، یہ ضرور ان کے اندر تھا۔ اور یہی جذبہ کیا ہے کہ بادشاہت بھی تھی، اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ سینے میں اس طرح کا ایک جز تھا۔ اے کاش آپ کے اور ہمارے سینے میں بھی اس طرح کا کوئی بیج اور کوئی پودا پڑ جائے کہ آپ اور ہم بھی یہ تمنا کریں کہ اللہ کم سے کم ولی اور اولیاء میں نہ شامل کرے، کم سے کم وہ مومنین میں ہی ہمارے کو داخل کر لے، اور ایسے بندوں میں داخل کر لے کہ جن سے وہ اور اس کا نبی راضی ہو گیا ہو۔ اتنا ہی آپ کے ہمارے دل میں آ جائے تو بھی غنیمت سمجھنا آپ پر۔ تو ابراہیم بن ادم کے اس طرح کی آپ کے سوچ تھی، اور یہ سوچ بھی کسی کے خود بخود پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ سوچ بھی اللہ پاک بندے کی یا اس کے باپ دادوں کی یا اس کے کسی ادب آداب کی کوئی ایک ایسی نیکی پسند آ گئی ہوتی ہے تو ان کے دل میں ایسا جذبہ پیدا بھی کر دیتا ہے، خود ہی کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی نے کہا من نگویم انا الحق یار می گوید بگو، وہ کہتے ہیں کہ میں انا الحق خود نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مجھے یار کہتا ہے کہ کہہ دے انا الحق، چوں من نمی گویم یار می گوید بگو، کہتا ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، چپ رہتا ہوں، پھر بھی مجھے تاکید ہوتی ہے کہ کہہ دے انا الحق۔ تو کچھ ایسے جذبات ہوتے ہیں جو بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دیتا ہے، ہو وہ بندہ ادب اور احترام والا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی سے محبت اور ان کی رضا کا طالب ہو۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہت کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ بھی اپنے اندر رکھتے تھے۔